بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کے موضوعات جو چل رہے ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو بحث چل رہی ہے وہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چاہتے تھے، یزید پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا اختلاف تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ یہ علم کی حد تک تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں، مگر قیامت والے دن ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ ہمارے بارے میں یہ بات ہے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور سارے کے سارے صحابہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلا سوال ہے وہ نماز کا سوال ہوگا، اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ خلیفہ وقت تھے، 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ وقت کو جب نماز کے اندر ان کے خنجر گھونپے گئے زہر آلودہ 3 مرتبہ، تو صحابہ نے پہلے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف آگے ہوئے اور انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کا سر سجدے کے اندر تھا، نماز نہیں چھوڑی۔ ایسی حالت کے اندر نماز نہیں چھوڑی، یہ اصل تعلیم ہے۔ اصل تعلیم دکھ بھی ہے، دکھ فطرتی ہوا کرتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دکھ جو ہوتا ہے وہ فطرتی ہوتا ہے، بناوٹی نہیں ہوتا۔ یہ جو بناوٹی دکھ ہوتے ہیں، اس کے لیے پہلے دور کے اندر لوگ یا عرب لوگ عورتیں ہائر کیا کرتے تھے، جو کسی جنازے کے موقع پر جا کر ایک بناوٹی دکھ بنایا کرتی تھیں تاکہ وہ ایک دکھ والا ماحول پیدا ہو۔ لیکن جو دکھ اصل ہوتا ہے وہ فطرتی ہوتا ہے، وہ دل کے اندر ہوتا ہے، اس کا اظہار کیا نہیں جاتا، اس کا اظہار ہو جاتا ہے، کبھی کبھی پورے جسم کے ذریعے، کبھی کبھی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلنے کے ذریعے سے یہ دکھ کا اظہار ہو جاتا ہے، کیا نہیں جاتا۔ لہٰذا جو اصل تعلیمات ہیں وہ نماز ہیں۔ خود بھی نماز کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو بھی نماز کی پابندی کروائیں اور دوسروں کو تک یہ پیغام پہنچائیں۔ فجزاک اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔